زندگی خدا سے ملی ہے، خدا کے لیے استعمال کریں۔ دولت خدا سے ملی ہے، خدا کی راہ میں استعمال کریں۔ قبر اس وقفے کا نام ہے جو مرنے اور اٹھانے کے درمیان ہے۔ یہ وقفہ ہے، مقام نہیں۔ سماج میں مسلمان ہونا آسان ہے، لیکن تنہائی کا مسلمان ہونا مشکل ہوتا ہے۔ ہم بے سکون ہو چکے ہیں کیونکہ ہم دوسروں کا سکون برباد کر کے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دل سے کدورت نہ نکلے تو سکون کیسے حاصل ہو؟ جو شخص مشکل وقت کے لیے جمع کرتا ہے، اس پر مشکل وقت آتا ہے۔ وظیفہ صرف شکر کا کیا کرو کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے۔ جب کوئی وقت ہو تو الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دے گا۔ لوگوں کو ایک ہی ذات پر اعتماد کی تلقین کرو اور وہ ذات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ جس دل میں بسی رہتی ہو ولیوں کی محبت، رہتے ہیں اسی دل میں ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی عطا دیکھو کہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے یہ کائنات نہیں بنانی تھی مگر آپ کے لیے، جس کائنات کے باعث تخلیق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، تو باعث مستقبل بھی آپ ہوں۔ تو باعث جو ہے وہ بے خبر ہو سکتا ہے، باعث بے خبر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم اپنی چٹھی کے اوپر تکلیف لکھ کے اندر سے مہربانی لکھ دیتا ہے۔ یہ عجب بات ہے کہ تم اللہ کی نماز ادا کر رہے ہو اور اگر اللہ سے پوچھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے تو وہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں محو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پسندیدہ آدمی کے قریب ہونے کا نام درود ہے، جبکہ یہ محسوس ہو کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے۔ اپنے قریب والوں کو غم دیتا ہے، جو جتنا قریب ہوگا اسے اتنا بڑا غم دے گا، اور جو زیادہ عزیز ہوگا تو اسے کربلا دے دے گا۔ جس کی یاد بے قرار کر رہی ہے وہی تو آنکھ سے آنسو بن کر ٹپک رہا ہے۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو ترک کر دیتا ہے، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ کوئی ایک چہرہ باقی چہروں سے الگ اور نمایاں نظر آنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ محبت کا خطرہ ہے۔